تیار ہو جاؤ، ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سن لو، یہ معاذ اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا صرف کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہنس کے اڑا سکو، یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے. اللہ اللہ. اس لیے آقا کا فرمان ہے، انہوں نے کہہ دیا، جو کہہ دیا ہو کے رہا، انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا. تو سن لو، مصیبتوں سے بھاگنے والوں، مصیبتوں سے جیت چرانے والوں، مصیبتوں سے ڈرنے والوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نماز چھوڑو گے تو 12 مصیبتوں کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہو، 12 مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے لیے تیار رہو. آئیے 3 مصیبتیں دنیا کی کیا ہے ذرا اس پر توجہ کریں. اللہ اکبر. کتنا ترس آتا ہے میری قوم پر، کتنی نادان ہے یہ قوم، ہر مصیبت سے پیچھا چھڑا رہی ہے. اور وہ بھیانک مصیبتیں جو نماز کی وجہ سے آ رہی ہے، 10 منٹ کا ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں. آؤ آؤ، اپنے رسول، اپنے آقا جو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماؤں سے زیادہ رفیق ہے، اللہ اکبر، خون کے رشتے اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے جتنا آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے. حضور نے امت سے کتنی محبت کی ہے اس کا احساس تو کرو. اللہ کے حبیب نے اللہ کے عذاب کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ سن لو، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. ورنہ سن لو، اچھی طرح سن لو، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. واللہ سارے زمین اور آسمان مل کر اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. بابا یہ نازک سا وجود جو پسو، کھٹمل اور چونٹی کے کاٹنے پر بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کر سکو گے جو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بزرگ بہت روتے تھے، کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تو بھی مجھے رونا ہی تھا. اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ اللہ نے مجھے جہنم کے عذاب سے ڈرایا. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریہ القاریہ. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں. اور کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کاش ہم مٹی ہو جائیں. وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. اللہ کے عذاب کا حال کیا ہے میرے عزیز، میرے بھائی؟ اسی لیے صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ رات رات بھر اسی لیے نہیں روتے تھے، انہیں پتا تھا اللہ کی عذاب. ام المومنین، یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں جنہیں نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں پتا، یہ گھمنڈ میں ہے مولانا ہم تو جنت ہی میں جائیں گے. میں کہتا ہوں امید کری جا سکتی ہے لیکن خوف بھی ہو. امید کی جا سکتی ہے مگر خوف بھی ہو. یہ کیا کہ جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ امید بھی کرو خوف بھی کرو، یہ گھمنڈ ہے، نہ امید نہ خوف. کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت کو مشکل بنایا ہے اتنی بھی جنت مشکل نہیں ہے، اور جتنی آسان آپ کے شاعروں نے جنت بنا دی ہے اتنی بھی آسان جنت نہیں ہے. نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے. پھر اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو میرے امام اسے اعتدال کی راہ کو بیان کرتے کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ.
اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ 1857 کے بعد والوں کی فکر جو انہوں نے بہت مشکل کر دی کہ کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ مشکل. اور آپ کا حال یہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ. میں کہتا ہوں کہ ساری نسبتیں عظمتیں سراخوں پہ انکار نہیں، لیکن جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ناظم صاحب آپ، ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ تو نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان. امام کی فکر یہ کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اے سبحان اللہ سبحان. ہمارے پاس مول کیا ہے بھئی؟ چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کی قیمت آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی. چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو، لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اگر میں کہوں کہ میں اسے آج بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا تم میں؟ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز، میرے بھائی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اگر میں اس کی قیمت یہ کہہ دوں 500 روپے، تو ابھی 500 کی کئی نوٹیں نکل آئے، 5000 دو بھی نکل آئے، 10,000 میرا حسن ظن کہتا ہے تو بھی نکل آئے. لیکن میں یہ رومال چلے بیچ ہی دوں، کتنے میں خریدو گے؟ میں نے بیچنا اس کو، مجھے چاہیے اس رومال کے صرف 15 پیسے. 2 منٹ کا ٹائم ہے. اگر آپ میں سے کسی کی جیب میں 5 اور 10 15 پیسے ہو، ابھی لا کر دے دیں. حضرت مفتی ایوب صاحب کی بلا مدظ اللہ العالی کے ہاتھ سے یہ رومال لے کر جائیں، یا یہ سید صاحب کا رومال لے جائیں، یا اگر حضرت اجازت دے گستاخی نہ ہو تو حضرت کا عصا لے کر چلے جائیں. اتنے بڑے بزرگ عالم دین کا عصا 15 پیسے میں ان کی اجازت سے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، لے جائیں. لیکن 2 منٹ میں آپ کو 15 پیسے لا کر دینا ہے. کوئی لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے؟ قیمت تو بڑی سستی تھی، آپ کے پاس وہ مطلوبہ قیمت تھی ہی نہیں، ہے نا؟ 15 پیسے کیا بظاہر کوئی حیثیت تو نہیں رکھتے نا. 15 پیسے تو آپ کا بھکاری بھی نہیں لیتا. بھکاری کو دو، ارے بچہ چھوٹا تھا وہ بھی پھینک دے گا، یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا یہ کون سا سکہ ہے. آپ کا 3-4 سال کا بچہ بھی نہیں. لیکن آج اس قیمت کو میں نے مانگا، آپ نے نہیں دیا. وجہ عصا تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی، ہے نا؟ رومال تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی. سید صاحب کا رومال سستا نہیں تھی، مطلب کیا؟ چیز تو سستی بک رہی تھی مگر وہ کرنسی آپ کے پاس نہیں تھی. بلا تمثیل جنت تو بیچ دی محمد الرسول اللہ نے. مالک جنت نے تو اعلان کر دیا، بلکہ یوں شان سے اعلان کیا جس کو بریلی سے آواز آ رہی ہے، حضور تاج الشریعہ کی شکل میں کہتے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے. وہ بھیک میں بھی جنت دے سکتے اور بیچ بھی سکتے، کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار. سستے سودے میں جنت بکی نہ، لیکن آپ کے پاس ہے کیا؟ ایک نیکی پر بھی جنت مل سکتی ہے. ایک نیکی ہو بھی تو نا. توجہ ہے آپ کی؟ ایک نیکی ہو بھی تو نا. بڑی معذرت کے ساتھ کان کھول لو اپنے. بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ غرور ہے آج کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جب میدان محشر میں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. وجہ جو نہیں پڑھتے نماز وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ان کا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، توجہ کرنا،
آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. دیکھ لو نا، چیک کرو اپنے آپ، چیک کرو. حضور صرف مالا اور تسبیحات میں دینے نہیں آئے تھے.